صدیق الفاروق صاحب، آپ کو کہیں نہ کہیں اپنی مقبولیت پہ تھوڑا شک تو ہے نا کہ نواز شریف صاحب کاف لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب نے ایک عدد کمیٹی ڈیولپ کر دی، بن گئی وہ باقاعدہ آئی پی پی کے ساتھ، تو آپ کو بھی اپنے دعووں پہ تھوڑا شک ہے؟ اگر کلین سویپ کر سکتے تھے تو کر لیتے، کیا حرج تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلمان حیدر صاحب۔ نہ ہمیں اپنی پاپولیرٹی پہ شک ہے، نہ ہمیں اپنی پارٹی کی صلاحیتوں پہ شک ہے، اس لیے کہ پاکستان کا چپا چپا مسلم لیگ نون کی خدمت، ترقیاتی اسکیموں، بڑے بڑے منصوبوں کا عینی شاہد ہے، گواہ ہے، اور جو پاکستانی اپنے گھر سے نکلتا ہے اسے دائیں بائیں سامنے نظر آ جاتی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی خدمات کا مظہر ہے۔ اب پاکستان کے خلاف سازشیں تو بار بار ہوئی ہیں، مداخلتیں ہوئی ہیں، اور وہ سابق آرمی چیف باجوہ صاحب نے تو بتایا کہ 70 سال مداخلت کرتے رہے ہیں وہ لوگ۔ اس کا کیا نتیجہ ہے؟ پاکستان کو اس وقت سلمان حیدر صاحب اس مقام پر پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ جو پروجیکٹ آئی کے تھا نا، بالخصوص اس کے ذریعے کہ میں یہ کہوں اپنی اس عمر میں اتنے تجربے کے ساتھ کہ واللہ زندگی اور موت کا مرحلہ درپیش ہے، اس سے کوئی ایک پارٹی پاکستان کو نہیں نکال سکتی۔ ہمیں تمام محب وطن پارٹیوں کو اکٹھا کرنا اور اکٹھا ہونا ہوگا تاکہ ہم مل کے، چاہے یہ عبوری دور 5 سال کا ہو، ہمیں سب کو مل کے پاکستان کو اس مشکل سے نکالنا اور زندگی کی شاہراہ پر ڈالنا ہے، ترقی کی شاہراہ پر ڈالنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم یہ جو اب ہم سب لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ اس پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے ضروری ہے۔ اور روکڑی صاحب نے یہ جو کہا، میں یہ 100% درست کہا کہ سیاستدان ہی وہ ہستی ہے جس کا کام ملک اور قوم کے لیے سوچنا اور اس کی خدمت کرنا ہے، تو ہمیں یہ خدمت کرنی ہے۔ اچھا صدیق الفاروق صاحب، آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان سلامت ہو۔ جی بے شک بہت آئیڈیل اپروچ ہے، پروردگار پاکستان کے ہر سیاستدان اور ہر سیاسی جماعت کے پاس یہی اپروچ ہو۔ آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ کلین سویپ کا مکمل یقین ہے، لیکن مسلم لیگ نون اپنے حصے میں سے کاف لیگ کو کچھ دینا چاہ رہی ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں۔ مسلم لیگ نون اپنے حصے میں سے استحکام پاکستان پارٹی کو کچھ دینا چاہ رہی ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں، ایسا ہی ہے؟ کوئی پریشر تو نہیں ہے آپ کے اوپر؟ کسی نے دباؤ تو نہیں ڈالا کہ استحکام پاکستان پارٹی کو اپنے ساتھ شامل کریں؟ مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ میں اپنے حصے کے پنجاب شہباز شریف صاحب نے 10 ارب روپے سندھ کو دیے۔ مسلم لیگ نون نے کئی دفعہ اپنے حصے کی چیزیں پنجاب کی دوسرے صوبوں کو دیں، اس لیے کہ چاروں صوبے ایک جسم کے اعضاء ہیں، یہ سلامت ہیں تو پورا جسم سلامت ہے۔ اب بھی آپ کی یہ آبزرویشن میں سمجھتا ہوں اچھی آبزرویشن ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ہمارے حصے میں یا اس کو ایک لمحے کے لیے ایک طرف رکھ دیں، ہم مل جل کر سمجھتے ہیں کہ نہیں یار آؤ، یہ جو سامنے ہماری چیز ہے ہم مل جل کر اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اس میں آئی پی پی بھی آ گئی، ویلکم۔ محب وطن لوگ ہیں، جو محب وطن ہے اس وقت ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اس قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے ان انتخابات کے ذریعے قوم کا مینڈیٹ حاصل کرے گا، اور مینڈیٹ حاصل صدیق الفاروق صاحب اصولاً مجھے بیرسٹر عامر صاحب سے سوال کرنا ہے، مگر میں نے ان کو ایک تفصیلی اس پہ بات کرنی ہے۔ صدیق الفاروق صاحب، ابھی ہم نے پی ڈی ایم کا بھی ایک کسی طرح کا اتحاد دیکھا 16-17 مہینے کا، اور پھر اب جا کے جو الیکشن پہ الزام تراشی چل رہی کہ جی ہمیں کھل کے کھیلنے کا موقع نہیں مل سکتا تھا کیونکہ یہ نون لیگ کی حکومت نہیں تھی، اس میں پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب آنے والے 5 سال میں یہی اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پیپلز پارٹی ابھی فی الحال نہیں ہوگی، باقی تمام افراد تو وہی ہیں، تمام جماعتیں تو وہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑی ہیپننگ بھی نہیں کر سکیں گے اگلے 5 سال میں ان مجبوریوں کے ساتھ کہ ہمیں دوسری جماعتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میں
میں آپ کی اور سب کی توجہ جناب آصف علی زرداری صاحب سابق صدر مملکت کے حامد میر صاحب کے ساتھ انٹرویو کی طرف دلانا چاہوں گا، جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے یہ عدم اعتماد عین آئین کے مطابق کیا، اور اگر ہم یہ نہ کرتے تو پروگرام یہ تھا کہ ایک جنرل کے ذریعے نظام کو تبدیل کر کے اگلے 5 سال 2026 تک حکومت کی جائے، اس میں سب کچھ تہہ و بالا کر دیا جائے۔ ہم نے اس کا راستہ بھی روکا، یہ انہوں نے کہا اس پی ڈی ایم کی حکومت کے ذریعے، اور ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ ٹھیک ہے۔